الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ حضرات محترم، ہم جو ہیں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ مؤمنون ہے، اس کی پہلی دو آیت کریمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، یعنی جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سند جو ہے وہ جاری فرما دی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو پتہ چلا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب ہیں۔ اب ایمان والا کون ہوتا ہے، اس کی آگے تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرما دی۔ فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں، جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے جب نماز ادا کرتے ہیں تو فرمایا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ یہ ایک دل کی کیفیت ہے کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ جو ہے، اس کا سارا خیال جو ہے، سارا دھیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کو ختم کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری توجہ کا محور اس کا رب ہوتا ہے کہ میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے۔ تو فرمایا جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایمان والے نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نماز کا انداز کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، یعنی رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز اس بندے کو پھر دعا دیتی ہے کہ اے مومن، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری بھی حفاظت فرمائے۔ یہ نماز اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے انسان، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے تیری اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور پھر یہ نماز جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اس کے چاروں طرف روشنی کی روشنی ہوتی ہے، نور ہی نور ہوتا ہے، اور پھر یہ آسمان پر جب چڑھتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے اندر رکوع اور سجود نہیں کرتے، یعنی اچھے طریقے سے نہ وضو کیا، اچھے طریقے سے نہ رکوع اور سجود کیا، اور سارا خیال جو ہے دنیاوی کاموں کی طرف رہا، اس انداز میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو فرمایا پھر نماز اس سے بھی کلام کرتی ہے اور کہتی ہے اے انسان، اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے اس حدیث پاک کے اوپر کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر بندہ بخوبی بھی جانتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، میں جلدی میں نماز پڑھتا ہوں
یا میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں؟ آیا میں نماز پڑھتے وقت جلدی تو نہیں کرتا، رکوع سجود ٹھیک کر رہا ہوں، وضو میں نماز کے لیے ٹھیک کرتا ہوں؟ یہ ہر بندہ بخوبی جانتا ہے، اور اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ انسان سے پھر مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ اور فرمایا پھر جب یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اس کے اوپر تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز جس کے اندر نہ رکوع صحیح کیا نہ سجود ٹھیک کیے، حضور فرماتے ہیں ایسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرانے کپڑے کے اندر باندھ کر نمازی کے چہرے کے اوپر مار دیتا ہے۔ رحمان و حفیظ۔ میرے بھائیو، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ جس کے اندر ہم نے نہ رکوع صحیح کیا ہے نہ ہم نے سجود ٹھیک کیے ہیں، ہماری توجہ ہمارا دھیان دنیاوی کاموں کے اندر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں ایمان والوں کی جو نشانی بیان فرمائی ہے وہ صرف نماز پڑھنا نہیں، فرمایا جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، گر گرا کر پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سارا ان کا دھیان، سارا ان کی توجہ، ان کا سارا خیال اللہ رب العالمین کی طرف ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز کے لیے وضو فرماتے تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ وضو کرتے وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ وہ بارگاہ جو سب سے عظیم بارگاہ ہے، جو سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ فرمایا اگر اس بارگاہ میں جانے کے لیے میرا رنگ تبدیل نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ یہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کا انداز تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو اتنا کانپتے تھے خوف خدا کی وجہ سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ وضو کرتے ہوئے اتنے کانپتے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہوئے ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھتے وقت بالخصوص ہماری توجہ جو ہے وہ نماز ہی کی طرف ہونی چاہیے، ہمارا دھیان جو ہے، ہمارا خیال جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے دنیاوی کام جو ہے، دنیاوی باتیں جو ہے یہ نماز کے اندر ہمیں یاد آتی ہیں، تو وہ بھی کام رہتا ہے، یہ بھی کام رہتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو اور وہ کاموں میں مصروف ہو۔ تو ایمان والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نشانی بیان فرمائی، فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، آمین۔ مولا کریم، اے خالق کائنات، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ مولا کریم، تیرا شکر ہے تیری توفیق کے ساتھ ہم سب نے نماز فجر بار جماعت ادا کی، اس کو اپنی پاک بلند اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ مولا کریم، ہم سب نے تیری توفیق کے ساتھ مالک و مولا تجھے راضی کرنے کے لیے ہم سب نے روزہ رکھا، ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ روزے کی حالت کے اندر ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لمحہ لمحہ اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لمحہ لمحہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن و حدیث کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، نفرتوں اور نقصانات سے محفوظ فرما،
ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کو شاد و آباد فرما۔ مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ پھر مولا کریم جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں تمام کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے مولا کریم ہمیں بھی اس دنیا فانی میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ مولا کریم اپنے ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ میرے مولا کریم ہم سب کی نیک دعائیں، نیک التجائیں قبول فرما، میری حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا کریم ان مبارک لمحات کی برکت سے ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔